اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکاء کلاس کو دوستوں کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم دورہ انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے دوسرا موضوع الایمان باللہ تعالی یہ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ آج ہم اس کے تحت 8واں ٹاپک الایمان والعمل شرطان للفوز الاخروی کہ اخروی کامیابی کے لیے ایمان اور عمل دونوں شرط ہیں۔ تو اس موضوع میں اس کا نصف حصہ تقریباً اسٹڈی کر چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں، تو آج ہم آخری نصف جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر ہمیشہ استقامت عطا فرمائے۔ تو اسی ٹاپک کے تحت کہ اخروی کامیابی کے لیے ایمان اور عمل شرط ہے، تو حوالہ نمبر 7 آج ہم نے پڑھنا ہے، سورہ نحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 41۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا اور جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کی راہ میں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا اس کے بعد کہ ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے، ظلموا ان پر ظلم کیے گئے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ ہم ضرور بر ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے، لمز بر لا تاکید کے لیے، نبوئن یہ فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ، اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ، نبوئن ہم ضرور بر ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے، ہم ان کو فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بہت اچھا بہت بہتر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا اجر اکبر بہت بڑا ہے، یقیناً بہت بڑا ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کو عزت والا، عظمت والا اور ایمان کامل والا ٹھکانہ نصیب ہوگا، نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے وہ زندگی گزاریں گے، اور اللہ رب العزت کی رضا کا مرکز و محور رہیں گے، اور آخرت کا اجر جو ان کو ملے گا وہ تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش وہ اس راز کو جانتے ہوتے جو نہیں جانتے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل، ایمان اور عمل دونوں شرط ہیں اخروی کامیابی کے لیے، تو سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا ہے، اور ہجرت اس کو بھی کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ صحابہ کرام نے کی، مومنین نے کی، کاملین نے کی۔ اور ہجرت کا ایک اور مفہوم کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر گناہ کو ترک کر دینا، ہجرت کا مطلب ہی چھوڑنا ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف سفر کرنا، جیسے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف سفر کیا اس لیے کہ وہاں پر ظلم ہو رہا تھا، اور اس میں یہ بھی حکم موجود ہے، اور اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں اور جگہ بھی احکام موجود ہیں
کہ اگر کسی علاقے میں مسلمانوں مومنوں تم پر ظلم ہو رہا ہو تو ضروری نہیں کہ تم وہاں پہ بیٹھ رہو. ان ارضی واسعۃ، اللہ پاک فرماتے کہ بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، تو تم پر پھر فرض ہو جاتا ہے کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ اور اس علاقے میں چلے جاؤ جہاں تم امن کی زندگی گزار سکو، اپنے دین میں رہ کر، دائرہ اسلام میں رہ کر. تو ہجرت وہ بھی ہے، اور ہجرت یہ بھی ہے، اور یہ بلکہ اس سے بھی بڑی ہجرت ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف سفر کرنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا. تو جو اللہ کی رضا کی خاطر گناہوں کو ترک کر کے، نافرمانیوں کو ترک کر کے، دنیاوی لذات اور جھوٹی خواہشات کو ترک کر کے صرف اللہ رب العزت کے دیدار کی خاطر، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں وہ اللہ کی راہ میں نیکیوں کی طرف ہجرت کرتا ہے، اور پوری زندگی کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہو، بلکہ ہر عمل میں وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا راضی ہوتی ہے ہو جائے، نہیں ہوتی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، تو اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی عظمتوں والا ٹھکانہ نصیب فرماتے، عظمتوں والا مقام نصیب فرماتے، اس کو عزتیں بھی ملتی ہیں، عظمتیں بھی ملتی ہیں، اور ایمان کامل کے ساتھ وہ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. یہ دنیا میں اعلیٰ ٹھکانہ جو اللہ پاک اس کو عطا فرماتے. اور پھر آخرت کا اجر جو ہوگا وہ تو بہت ہی بڑا ہوگا. اس میں تو اللہ کی رضائیں بھی ہوں گی، اللہ کی عطائیں بھی ہوں گی، اور انعامات بھی ہوں گے، جنتیں بھی ہوں گی، باغ و بہار بھی ہوں گے، حوریں بھی ہوں گی، علمان بھی ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سب سے بڑا انعام ہوگا. اور پھر اللہ رب العزت کا دیدار اس سے بھی بڑا انعام ہوگا. کن کے لیے؟ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 41 تھی جو ہم نے پڑھی. اگلا حوالہ ہے 8واں حوالہ، یہ بھی سورہ نحل ہے، آیت نمبر 107 تا 109. اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین. ذالک یہ بأنہم اس وجہ سے کہ انہوں نے، ذالک بھی یہ اس وجہ سے کہ انہم بے شک انہوں نے، استحبہ کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا، ترجیحاً زیادہ پسند کرنا کس چیز کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو زیادہ محبوب رکھا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، آخرت پر دنیا کی زندگی کو زیادہ عزیز رکھا. وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو، کافر قوم کو اللہ پاک ہدایت نہیں عطا فرماتے. اب اس میں کافر تو ہے ہی جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا، اور اگر کہ مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کافر جیسا عمل کرتا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا کی تجارتیں خوش ہو کے کرتا ہے مگر آخرت کے لیے کوئی تجارت نہیں کر سکتا، تو وہ بھی پھر کافر نما ہو جاتا ہے. اس مسلمان کو بھی کافر کا نام دیا جاتا ہے، مگر یہ وہ حقیقی کافر نہیں ہوتا کہ جو کلمے سے خارج ہوتا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے جو کافروں جیسے عمل کرتا ہے، تو اس پر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ توحید ہستی ہم سے سارا جہاں ہمارا، توحید ہستی ہم سے سارا جہاں ہمارا، ہم کافروں کے کافر خدا ہمارا. یعنی اگر ہم توحید پر قائم ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پوری زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزارتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور یہی ہمارا ایک اللہ پاک نے عظمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہی وہ عظمت ہے ہر مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ وہ توحید پرست ہوگا. ہر مسلمان کون ہوگا؟
तौहीद परस्त होगा। तौहीद परस्त से मुराद कौन, कि जो हर अमल में अल्लाह की मानेगा, अल्लाह को रब मानते हुए जिंदगी गुजारेगा, नफ्स को एक लम्हे के लिए भी अपना रब तस्लीम नहीं करेगा तौहीद हस्ती हमसे, तो फिर क्या होगा कि सारे जहान पर उसकी हुकूमत होगी, सारा जहान उसके जेर होगा। लेकिन इस मकाम को छोड़कर हमने क्या किया, मुसलमानों ने क्या किया कि हम काफिरों के काफिर, हमारा मकाम तो ये है कि हम काफिरों का इनकार करते हैं, हर मुसलमान काफिर का इनकार करता है। अब इसमें पहला काफिरों जो है, ये काफिरों के लिए जो हकीकी काफिर है, और अगला काफिर जो हम काफिरों के काफिर, इस काफिर का मतलब हकीकी काफिर नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि मुसलमान जो काफिरों का इनकार करता है, इसका मतलब है इनकार करने वाला, काफिर इनकार करने वाला, कि हम काफिरों का इनकार भी करते हैं, उनके मजहब को तस्लीम भी नहीं करते, लेकिन काफिर खुदा हमारा, और हाल हमारा ये है कि काफिर को ही अपना खुदा बनाया हुआ, काफिर को ही अपना खुदा बनाया हुआ है। तो जब ये आलम होगा तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो काफिर है वो तो काफिर है, कौम काफिर है। जो मुसलमान काफिर अमल करेगा, रब को, अल्लाह को कभी भी अपना रब नौज़ुबिल्लाह नहीं मानेगा, नहीं तस्लीम करेगा, और हमेशा काफिर को अपना रब मानेगा और काफिर की ही बात मानेगा, उसी के सारे आमाल को अपनाना पसंद करेगा, दुनिया को आखिरत पर तरजीह देगा, तो फिर वो भी काफिर कौम के साथ उसका शुमार होगा, उसका शुमार भी काफिर कौम के साथ होगा। जैसे नमाज के बारे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि नमाज जो है ये इस्लाम और कुफ्र के दरमियान एक दीवार है। जो नमाज अदा करता है वो मोमिन है, मुसलमान है, और जो नमाज अदा नहीं करता वो काफिरों के साथ खड़ा है मुसलमान मगर खड़ा कहाँ है, काफिरों के साथ। तो जो लोग भी दुनिया की जिंदगी को, दुनिया की तिजारतों को आखिरत पर तरजीह देते हैं और दुनिया के लिए ही सब कुछ करते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं, तो वो फिर काफिर नुमा हो जाते हैं और उनका शुमार जो है वो काफिरों के साथ हो जाता है। तो अल्लाह पाक फरमाते कि फिर इनकी सजा क्या है, कि कोई अमल भी ऐसा नहीं कर सके जो आखिरत की इनको कामयाबी अदा करता। तो उलाइक लदीना तबअ अल्लाहु अला कुलूबिहिम व समइहिम व अबसारिहिम व उलाइक हुमुल गाफिलून। उलाइका यही वो लोग हैं कि अल्लज़ीना, उलाइक अल्लज़ीना यही वो लोग हैं कि तबअ मोहर लगा दी है अल्लाह ताला ने, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व समइहिम और उनकी समाअत पर, व अबसारिहिम और उनकी बसारत पर, व उलाइका और यही लोग हुमुल गाफिलून गाफिल, यही लोग आखिरत के इंजाम से गाफिल हैं। फिर ये इनकी सजा है कि कानों से सुनते हैं मगर हक बात को सुनना और इस पर अमल करना इनके नसीब में नहीं होता। आंखों से देखते हैं मगर हक बात को देखकर भी उसको अपनाना और उस पर अमल करना उनके मुकद्दर में नहीं होता। और उनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं कि ना सुनकर कोई हक बात उनके दिलों तक पहुंचती है और ना देखकर कोई हक बात उनके दिलों पर असर करती है। तो इसका मतलब है अल्लाह पाक ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, और वो मोहर ऐसी है जो उनके दिलों को हक कबूल करने के काबिल ही नहीं उसने छोड़ा। और ये उनकी पैर दर पैर नाफरमानियों के बासी, अल्लाह की चाहत नहीं थी कि उनके दिलों पर मोहर लगती, उनके कान बंद होते, उनकी समाअत और बसारत बंद कर दी जाती हक बात को सुनने और कबूल करने के लिए। ये क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने हमेशा दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। तो जो अल्लाह की बात नहीं मानेगा, एक बार नहीं मानेगा, दूसरी बार नहीं मानेगा, तीसरी बार नहीं मानेगा, बार बार नाफरमानी करेगा, बार बार इनकार करेगा, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा कि फिर अल्लाह पाक उसको अपने दर से दूर फरमा देंगे। और उस दूरी का असर ये होगा कि उसका दिल भी हक बात सुनने के काबिल नहीं रहेगा, समझने के और उसको अपनाने के काबिल नहीं रहेगा, और ना ही उसकी सारी हिस्से जो हैं, हवासे खमसा जो हैं,
وہ اس کے حق بات کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی لوگ آخرت کے انجام سے غافل ہیں۔ اگر یہ بھی سمجھ جاتے تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے، بلکہ اس مختصر ایک چھوٹی سی زندگی میں رہ کر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو خوشحال بنا لیتے۔ وہ دنیا کو خوشحال بنانے میں لگے رہے اور حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کی۔ لا جرمہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ حقیقت ہے، لا جرمہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ حقیقت ہے، انہم کہ بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہوں گے، کہ نہ ایمان رہا نہ اعمال ملے، تو آخرت میں یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور نفع اٹھانے والے کون ہوں گے جن کا پیچھے ذکر آ گیا، یہ سورہ نحل سورت آیت نمبر 107 to 109، اس سے اگلا حوالہ نمبر 9 ہے، یہ سورہ الاسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 19، سورت الاسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 19۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو شخص ارادہ کرے آخرت کا، خواہش مند ہو آخرت کا، ومن اور جو شخص ارادہ خواہش مند ہو، الآخرت آخرت کا یعنی اخروی زندگی کا، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو اس کا ارادہ کرے یعنی اس کی خوشحالی چاہے اور اس کی کامیابی چاہے، وسعى لها سعيها، وسعى اور اس نے کوشش کی، لہا اس زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے، سعيها اس کے لائق کوشش، یعنی اس کے شائن شان، آخرت کی زندگی کے شائن شان کوشش کی اور پوری زندگی اسی کوشش میں لگا رہا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن بھی ہوا، یعنی مومن ہو کر، فَأُولَئِكَ تو ایسے ہی لوگ، كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا کہ ان کی کوششیں قبولیت پاتی ہیں یا پائیں گی، تو ایسے ہی لوگوں کی کوششیں جو ہیں وہ مقبول ہوں گی، مشکورہ مقبول ہوں گی، مقبولیت پائیں گی۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت اس بات پر پرزور دعوت عطا فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہر کوشش جو ہے وہ آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ رب العزت سے آخرت مانگتے ہیں تو دنیا تو ملنی ہی ملنی ہے، یہاں اللہ پاک نے بھوکا تو نہیں رکھنا، پہننے کے لیے کپڑے بھی دینے ہیں، کھانے کے لیے روزی بھی دینی ہے، اور سارا اہتمام اللہ پاک تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، کھانے کے لیے بھی دیتا ہے، پینے کے لیے بھی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے کہ دنیا تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اگر ہم صرف دنیا مانگیں گے تو پھر صرف دنیا ملے گی۔ اللہ پاک نے فرما دیا قرآن کریم میں ہی کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں تو ان کو دنیا دے دی جاتی ہے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو آخرت مانگتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا بھی بھر بھر کے ملتی ہے اور ان کو آخرت بھی بھر بھر کے ملے گی۔ تو جو لوگ آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کے شان شان اور وہ مومن بھی ہیں تو ان کی کوششیں مقبولیت پائیں گی، اللہ رب العزت یہاں ان کو قبول کیا جائے گا۔ یہ حوالہ نمبر 10 اگلا سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 آیت نمبر 127۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا یجزی بدلہ دینا، من اس کو جو اسرف اسراف کرتا ہے گناہوں میں، یعنی گناہوں میں حد سے بڑھ جاتا ہے، جو گناہوں میں حد سے بڑھ جائے تو اس کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ اور وہ ایمان نہیں لایا، باللہ بآیات ربہ اپنے رب کی آیتوں پر، بآیاتی آیات پر، ربی اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے،
اور گناہوں میں حد سے بڑھ جائے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور بے شک آخرت کا عذاب اشد بہت سخت ہے، وَأَبْقَى اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے عمل نہ کر سکے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال، نیک اعمال شرط ہیں۔ تو جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے بھی گناہوں میں حد سے بڑھ گیا اور اللہ کی آیات کو اس نے نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لایا، تو اس کا عذاب، اس کے لیے آخرت کا عذاب ہوگا، اور آخرت میں عذاب جو ہے وہ بہت سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آگے حوالہ نمبر 11 ہے سورۃ القصص، سورت نمبر 28 اور آیت نمبر 77۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، سبحان اللہ۔ وَابْتَغِ اور تو تلاش کر، طلب کر، فیما اس میں جو، آتاکا عطا کیا ہے تجھے، اللہ تعالی نے، اللہ پاک نے تجھے جو بھی دولت عطا کی ہے اس میں سے تو تلاش کر، کیا؟ الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر۔ اب اس دولت سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اس دولت سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو اللہ پاک نے تجھے عطا کی ہے دنیا میں۔ اس میں مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، زندگی بھی ہے، جسم بھی ہے، جان بھی ہے، اور جسم کے اعضاء بھی ہیں جو ہر وقت عمل کرتے ہیں، حرکت میں رہتے ہیں۔ اس میں علم و حکمت بھی ہے۔ یہ ساری نعمتیں مما رزقناہم ينفقون، کہ جو کچھ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے ان ساری عطاؤں میں سے، اس سارے رزق میں سے، ان ساری دولتوں میں سے تو اللہ رب العزت کی رضا تلاش کرتے ہوئے ایسے اعمال کر کہ ان سب سے تجھے آخرت کا گھر جو ہے وہ ملے۔ آخرت کو طلب کر، دنیا تو مل ہی جانی ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ اور نہ بھول اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا سے بھی، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، دنیا میں بھی تجھے ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آخرت میں ہی ملے گا، بلکہ دنیا میں بھی تجھے بھر بھر کے ملے گا، کہ جتنا تو خرچ کرے گا، جو کچھ بھی خرچ کرے گا اس کی برکتیں تجھے دنیا میں بھی ملیں گی، اور آخرت میں تو آخرت کا گھر ملنا ہی ملنا ہے۔ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال، کہ کوئی ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے اور اس سے جو نکلتا ہے پودا، اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے بھرے ہیں، تو یہ کتنے ہو گئے؟ ایک دانہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو کیا ہوا کہ اس سے 700 کا اجر کم سے کم مل گیا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ شان والا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ حساب سے دے تو 700 گنا ہے، کم سے کم 700 گنا ہے، اور اگر وہ بغیر حساب کے دے تو پھر کتنا ہوگا، جنہ ہم گن سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تجھے اللہ نے عطا کیا ہے اس سے تو آخرت کا گھر تلاش کر، آخرت کا گھر طلب کر، اور اپنا حصہ دنیا میں بھی نہ بھول۔ وَأَحْسِن اور تو احسان کر لوگوں پر ویسے ہی احسان کر، کما جیسے احسن اللہ الیک، احسن احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الیک تجھ پر، لوگوں پر ایسے ہی احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور نہ تلاش کر فساد کو، فی الارض ملک میں، زمین میں،
فساد انگیزی کی راہیں تلاش نہ کر، ظلم، ارتکاز اور استحصال کی صورت میں، یعنی فساد کیسے ہوتا ہے کہ ظلم کا بازار گرم کر دیا جائے، ارتکاز اور استحصال کا بازار گرم کر دیا جائے، تو ایسے راستے تلاش نہ کر دنیا میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس میں بھی اللہ پاک نے ہمیں یہی درس عطا فرمایا، یہی حکم فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملا ہے تو ہر نعمت کے ذریعے سے تم آخرت کے گھر کی طلب کرو، آخرت کو چاہو، صرف دنیا کو نہ چاہو بلکہ آخرت کو چاہو تو دنیا مل ہی جانی ہے۔ حوالہ نمبر 12، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی پیشی کو، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ تو یہی لوگ، فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یعنی آخرت کے لیے نیک اعمال ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اعمال صالحہ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، جیسے سورۃ العصر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور پھر سورہ 3 کے اندر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم مقام عطا کر کے پیدا کیا، پھر امتحان کے لیے کہاں اتارا، اسفل سافلین، یعنی دنیا میں اتار دیا۔ تو انسان دنیا میں آ کر دنیا کی لذتوں کا شکار ہو گیا، دنیا کے جھوٹے حسن کا شکار ہو گیا، اسفل سافلین میں اس نے اپنا گھر پسند کر لیا۔ مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ دنیا میں سکون نہ پا سکے، وہ ہمیشہ آخرت کی طلب میں رہے کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ آخرت کے انعامات کے حقدار ہو گئے۔ کون؟ کہ جو اسفل سافلین میں اتارے جانے کے باوجود بھی آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ہمیشہ نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزاری، اللہ کو اپنا رب مان کر اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ پاک فرماتے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پھر ان لوگوں کے لیے انعام کیا ہوا کہ آخرت میں تو ان کو اجر اعلیٰ ملنا ہی ملنا، ان کے لیے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے ایسا اجر لکھ دیا جو کبھی بھی ان سے منقطع نہیں ہوتا، ان سے ختم نہیں ہوتا، اس میں وقفہ نہیں آتا۔ غیر ممنون، غیر ممنون اجر ان کے لیے مقرر فرما دیا۔ اب وہ دنیا میں بیٹھے ہیں تو اجر کی بارشیں ان پر ہیں، قبر میں چلے گئے ہیں تو ان کی قبر، وہ پورے کا پورا مقام جو ہے، ان کی قبر کا مقام جو ہے، وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کی رحمتوں سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے ملنے والے اجر کی موسلا دھار بارشیں اس میں ہمیشہ برستی ہیں۔ اس لیے اللہ والوں نے ہی فرمایا کہ اللہ والوں کی قبروں کے پاس جا کے بیٹھا کرو، کہ وہاں پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے اجر و ثواب کی موسلادھار بارشیں ہر گھڑی برستی ہیں۔ تو جب ہم بارش میں جائیں گے تو تھوڑا بھیگے یا زیادہ بھیگے، ہمارا دامن ضرور بھیگے گا، بارش سے ہمیں ضرور حصہ ملے گا ان رحمتوں سے۔ جب ہم اللہ والوں کے در پہ بیٹھیں گے تو ان بارشوں سے ہمارا بھی دامن ضرور بھرے گا۔ اس نیت سے جا کے بیٹھو کہ یہ اللہ والوں کا در ہے اور یہاں پر فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور وہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو جس نے آخرت کو طلب کیا تو ہمیشہ کے لیے وہ اجر و ثواب کا مرکز بن گیا۔ تو جس نے
दुनिया को तलब किया उसको सिर्फ दुनिया मिली। तो अल्लाह पाक फरमाते कि जिन लोगों ने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयत को और आखिरत की मुलाकात को, तो वो अजाब में हमेशा रहेंगे। ये सूरतुर रूम सूरत नंबर 30 और आयत नंबर 16 थी जो हमने पढ़ी अभी। अब 13वां हवाला है कि उखरवी कामयाबी के लिए ईमान और अमल शर्त है। इसमें 13वां हवाला है सूरतुल मुमतहिना सूरत नंबर 60 आयत नंबर 13। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला ततवल्लौ, ना दोस्ती रखो, कौमन, ऐसी कौम से, ऐसे लोगों से, ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, के गजबनाक हुआ अल्लाह ताला जिन पर। ऐसे लोगों से दोस्ती न रखो जिन पर अल्लाह ताला गजबनाक हुआ। कद यइसु मिनल आखिरती, वो आखिरत से, बेशक वो आखिरत से इस तरह मायूस हो चुके हैं, कमा जैसे यइसा मायूस हो गए अल कुफ्फारू काफिर, मिन अस्हाबिल कबूर, अहले कबूर से, अहले कबूर से जैसे काफिर मायूस हो गए, इस तरह से वो आखिरत से मायूस हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों से दोस्ती न रखो, इसलिए कि दोस्ती जिसके साथ होती है फिर हश्र भी उसके साथ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि दुनिया हो आखिरत हो, हर शख्स उसके साथ होगा कि जिससे उसने मोहब्बत की होगी, जिससे उसने दोस्ती की होगी। दुनिया में जिसके साथ दोस्ती की है तो आखिरत में उसी के साथ उठाया जाएगा। ये अल्लाह का वादा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा। तो जिनकी दोस्ती अल्लाह वालों के साथ होगी, अंबिया किराम के साथ होगी, औलिया किराम के साथ होगी, सहाबा किराम के साथ होगी, तो इंशाअल्लाह उनका हश्र भी उनके साथ होगा। और जिनकी दोस्ती नाउज़ुबिल्लाह सिर्फ इस झूठी दुनिया की खातिर, इसकी नमूदो नुमाइश की खातिर, इसकी लज्जतों की, झूठी लज्जतों की खातिर, और ऐसे लोगों से होगी जो अल्लाह के दुश्मन हैं और जिन पर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला गज़बनाक हुए। कौन है? वो काफिर हैं, वो मुशरिक हैं, वो मुनाफिक हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोस्ती करने वालों से भी दुश्मनी रखते हैं और खुद भी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के दुश्मन है। तो ऐसे लोगों से अगर दोस्ती होगी तो फिर देख लें इंजाम क्या होगा कि हर दोस्त उधर ही जाएगा जिधर उसका दोस्त जाएगा। तो सोहबत जो होती है, अच्छी सोहबत इंसान को पार लगा देती है और बुरी सोहबत जो है वो इंसान को डबो देती है, तबाह बर्बाद कर देती है, अजाब का शिकार कर देती है। इसीलिए अल्लाह पाक ने 5 नमाजों में, हर नमाज में नवाफिल हो या फराइज हो, तो सूरतुल फातिहा को हर रकत में फर्ज फरमाया। और सूरतुल फातिहा के अंदर जो दुआ रखी अल्लाह पाक ने, वो दुआ क्या है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। और साथ ही फरमा दिया कि सिराते मुस्तकीम है क्या? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का लाइफस्टाइल, उन लोगों की सोहबत, उन लोगों का रास्ता, जिंदगी गुजारने का रास्ता कि जिन पर तेरे इनामात की बारिशें हो रही हैं और होती रहेंगी हमेशा। उन लोगों की सोहबतें हमें अता फरमा। अब रास्ता मांगने का मतलब क्या है कि उन लोगों की सोहबतें हमें अता फरमा, उन लोगों की मोहब्बतें हमें अता फरमा, उन लोगों की दोस्तियां हमें अता फरमा, और दुनिया में भी हमें उनके साथ रख और आखिरत में भी उनके साथ उठा। ये कितनी बड़ी दुआ है। एक जुमले के अंदर कितना बड़ा समंदर छुपा है दुआओं का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आरज़ुओं का कि हर मोमिन जो है उसकी ये दुआ हो कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह की इनाम याफ्ता बंदों से हमें मोहब्बत मिले, उनकी सोहबत मिले और उनका साथ मिले दुनिया और आखिरत में। और साथ ही फरमाया कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, और अल्लाह पाक हमें फरमा रहे कि ये दुआ मांगो मुझसे कि अल्लाह हमें उन लोगों की दोस्तियों से बचा, उन लोगों से प्यार करने से बचा, उन लोगों के साथ रिश्ते जोड़ने से बचा, उन लोगों के साथ रहने से बचा, उनकी सोबतों से बचा कि जिनसे तू नाराज हो गया, जिन पर तू गजबनाक हो गया, जिन पर तेरा गजब नाजुल हुआ, वलद्दालिन, और ना उनकी राह पे हमें चलने की तौफीक दे जो गुमराह हो गए।
تو یہ حکم واضح سورہ فاتحہ کے اندر ہے. سورہ فاتحہ شریف کا ایک تیسرا حصہ جو ہے اس دعا پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کے دوستوں کی دوستی مانگو، اللہ کے دشمنوں سے دور رہنے کی دعا مانگو. یہ بہت بڑا عذاب خریدنے کی بات ہے. تو آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں، مسلمان قوم کا حال دیکھیں، تو کتنے پرسنٹ لوگ ہیں، زیادہ پرسنٹ لوگ وہ ہیں کہ جو کافروں کی روایات کے ساتھ دوستی رکھنے والے، کافروں کی عادات کے ساتھ دوستی رکھنے والے، کافروں کے لباس کے ساتھ دوستی رکھنے والے. تو پھر وہ خود ہی سوچ لیں اور اس کا انجام دیکھ لیں کہ انجام کیا ہوگا. اللہ پاک انجام بیان فرما رہے ہیں کہ آخرت سے پھر وہ لوگ مایوس ہیں. جیسے کافر جو ہے لیکن قبور سے مایوس ہیں، اس طرح وہ آخرت سے مایوس ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جب وہ آخرت کا انجام دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کاش ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے ہوتے، کاش ہم بھی اولیاء کرام کے قدموں میں بیٹھے ہوتے، کاش ہم بھی ان صحبتوں میں بیٹھے ہوتے کہ جن صحبتوں میں بیٹھنے والے آج جنتوں کے نظارے کر رہے ہیں. کہ جس طرف دل ہوگا اسی طرف حشر ہوگا، اسی طرف انجام ہوگا. تو اگر ہمارا دل دنیا داری کو پسند کرے یا دنیاوی لذتوں کو پسند کرے اور آخرت پر نعوذ باللہ دنیا کو ترجیح دے، تو پھر جان جائیں کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور جن خوش نصیبوں کا دل دنیا سے بیزار ہو، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، مگر دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو اپنے اندر نہیں رہنے دینا، اپنے اندر رکھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رکھنا ہے، اور ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینی ہے دنیا پر، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی. تو پھر یہ پکا ایک ٹکٹ ہے، پکی مہر ہے کہ ایسے لوگ انشاءاللہ الکریم جنتی ہوں گے اور جنتیوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک ہمیں ایمان کامل کے ساتھ ہمیشہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کو اپنے ایمان کے ساتھ جوڑ کر اس دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اللہ پاک ہمارا خاتمہ فرمائے. الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، الہی بحق بنی فاطمہ علیہ السلام کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، الہی بحق بنی فاطمہ علیہ السلام کہ بر قول ایما کنی خاتمہ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ تعالی.